بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موٹیویشنل سپیچ دیکھنے اور سننے والے تمام معزز سامعین کو سردار محمود کا سلام۔ معزز سامعین، آج ہم جس واقعے کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم واقعے کی طرف چلیں، آپ تمام احباب سے مودبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی جانب۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیے۔ یہ سن کے حضرت خضر علیہ السلام پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش آیا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہے اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سائمہ بن ارکم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر ایک باغ واقع تھا۔ چنانچہ سائمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کے کہا، اس سامنے والے پہاڑ جو 3 مربع میل رقبے میں واقع تھا، مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہے۔ یہ حکم دے کے سائمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب سائمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا، تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر سائمہ خود کھانا لے کے باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر باغ میں ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کے اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر سائمہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پہ کچھ بے ہوشی طاری ہو گئی، اور پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں۔ جس کو سن کر سائمہ کے ہوش اڑ گئے کہ تو نے یہ کیا کیا، ان کو غلام بنا کر ایسے کام پہ لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ پھر ہوش آنے پر سائمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر اور جناب باری میں عرض کیا کہ الہ العالمین مجھ سے اس کا محافظہ نہ کیجیے، کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا تھا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا ہوں، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کے جب دریا پہ واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا تھا کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں شازون ہوں۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شازون نے کہا، اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا کی طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ پس یہ سن کے وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ پہ ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کی تو آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شازون فرشتے سے کہا کہ اے شازون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شازون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شازون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ معزز سامعین، خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی ہوتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو۔
بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کی ہر موڑ پہ اور ہر پیچ و خم میں ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔